الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سیرت پاک کے عنوان پر مسلسل کئی جمعہ سے بات چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں اگلی جمعات کے اندر مہر نبوت کا تذکرہ تھا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی علامت کے طور پر آپ کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان میں جو مہر تھی، مہر نبوت، اس کا تذکرہ اس سے اگلی جمعہ کو، اور مہر نبوت کے سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے عجیب ایمان لانے کے قصے کو نقل کیا گیا تھا۔ اب اصل مضمون جو ہے شمائل ترمذی سے پھر شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت اور جسم اطہر مبارک کیسا تھا۔ ایک عاشق رسول 1450 سال کے بعد جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، درود شریف پڑھے، جب ان کی یاد آوے تو تھوڑا سا دل کے اندر مچل کر کے کہ ہمارے سرکار کیسے ہیں، کیسے ہوں گے، تو تھوڑی ان باتوں کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر تسلی ہوتی ہے۔ آج کی شمائل کی ایک فصل ہے باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کیسے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال کیسے تھے۔ یہ 2-3 فصلہ ہے، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے سنا رہا ہوں۔ ایک روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنیہ، کانوں کے آدھے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ ایک دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، کنت اغتسل وانا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ دُونَ الْوَفَرَةِ۔ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک برتن میں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں غسل کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال اس وقت وفرا اور جمعہ کے درمیان تھے، یعنی کانوں کی لو سے تھوڑے بڑے ہوئے تھے۔ نمبر 3، یہ تیسری روایت حضرت براء ابن عازب کی ہے، فرماتے ہیں وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دونوں کانوں کے برابر برابر تھے۔ ایک چوتھی روایت ہے، اس کے بعد میں تشریح کر رہا ہوں میں،
یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں ان کے ایک شاگرد تھے حضرت انس کے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہے، بہت بڑے مفسر بھی گزرے ہیں۔ حضرت انس سے پوچھا، تابعی نے صحابی سے پوچھا، کیف کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت انس ہمارے شیخ، ہمارے استاد، آپ نے تو سرکار کی 10 سال تک خدمت کی ہے اور ہم نے تو دیدار اور زیارت نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کا تذکرہ تو کرو، کیسے تھے؟ قال لم یکن بالجعد ولا بالسبت کان یبلغ شعره شہمۃ اذنیہ۔ یہ روایت ترمذی کے شروع میں گزر چکی ہے جب پہلی مجلس تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل لمبے لمبے دراز لیے ہوئے تھے، نہ بالکل پیچدار گھنگریالے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان تھے۔ اس کی تشبیہ اسی وقت میں نے ذکر کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی اور درمیان میں جہاں سے مانگ نکلتے تھے، سر مبارک سے لے کر کان تک تو بال مبارک بالکل سیدھے آتے تھے، اور پھر جب کان شروع ہو جاتے تھے وہاں سے جب بال ہے تو پھر وہ پیچ لیے ہوئے تھے، جس کو گھنگری والے بال کہتے ہیں۔ خوبصورتی کے اندر اور زیادہ ترقی ہو جاتی تھی، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ 3 روایتیں گزری ہے، اس میں اس کے علاوہ بھی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چھوٹے تھے، بڑے تھے، بڑے تھے تو کتنے بڑے تھے، کہاں تک تھے؟ اس سلسلے میں ایک بات تو ایک الگ سے سن لیجئے۔ ایک ہے بال کا مونڈا دینا، حلق کر دینا، استورا مار دینا، مشین چلا دینا، اور دوسرا ہے بال مبارک کو رکھنا۔ یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ بال رکھنا اس کو میں بعد میں بیان کر رہا ہوں، پہلے اس بات کو ذکر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے کی عادت شریفہ آپ کی تھی، کتنی مرتبہ بال حلق کیے اور منڈوائے؟ تو روایتوں میں کل پوری زندگی، مکی اور مدنی زندگی میں 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بال مبارک کے حلق کرنے کا، بال مبارک کے منڈوانے کا، استورا مارنے کا، مشین چلانے کا تذکرہ آتا ہے۔ کون سی؟ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، حرم شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی میرے ساتھ میں ہے۔ صبح اٹھ کر کے صحابہ اکرام کو خواب بیان فرمایا، لیکن تاریخ کا تعین نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کو اپنا گھر، اپنا مکہ، اپنے باغ، اپنا ملک یاد آنے لگا، اور سب نے مشورہ کر کے عمرہ کرنے کی تیاری کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے، لیکن مشرکان مکہ کی چونکہ ناک کٹ رہی تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے، اور پھر ایک جگہ پر آپ کو روک دیا گیا۔ وہاں پر مشرکان مکہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے اندر صلح سمادھان ہوا۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ایک درخت کے نیچے مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط صلح کی سمادھان کی لکھی، اس وقت کے اندر مشرکان مکہ بہت ہی فوقیت رکھتے تھے، دبی صلح کی گئی تھی۔ اس میں ایک شرط یہ تھی، اس سال تو مدینہ واپس چلے جاؤ، مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، آئندہ سال آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصر ہو گئے، آپ کو روک دیا گیا، مکہ عمرے کے لیے تشریف نہ لے جا چکے۔ اس وقت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنا احرام کو کھولا ہے تو اپنے سر مبارک کا حلق کیا ہے۔ یہ پہلا موقع صلح حدیبیہ کے اندر۔ نمبر 2،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئندہ جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے اور مکمل طور پر آپ نے عمرہ کر لیا اگلے سال کا جو قضا کرنے کی تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا ہے۔ 2 نمبر 3، جب فتح مکہ ہو رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فتح مکہ کے وقت آپ نے احرام، جس وقت آپ حلال ہو گئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کا حلق کیا ہے۔ یہ 3 جگہ زندگی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے بال صاف کرنا ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک مرتبہ طائف تشریف لے گئے، طائف سے واپس آ رہے تھے، جعیرانہ سے آپ نے عمرہ کیا، اور عمرہ کر کے جب آپ نے حلال ہوئے اور احرام چھوڑا ہے تو اس وقت آپ نے حلق نہیں کیا ہے، صرف قصر کیا ہے۔ اس کے علاوہ مکی اور مدنی پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بالوں کو منڈانے کا، اس طرح حلق پھرانے کا نہیں تھا، بالوں کے رکھنے کا تھا۔ اچھا، بال رکھتے تھے تو کیسے رکھتے تھے اس کو بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے رکھنے کے 3 نام عربی میں آئے ہیں، وفرا، لما اور جمہ۔ بعض صحابہ اکرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وفرا تھے۔ وفرا اس بال کو کہتے ہیں کہ جو آدھے کان یا کانوں کی نیچے کی لو تک میں آ جاوے، ایسے لمبے یہاں تک کے بال تھے۔ بعض صحابہ اکرام کی روایت حضرت انس کی ہے، حضرت براء ابن عازب کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کان کے بھی تھوڑے آگے گزرے ہوئے تھے، وہ میں نے آپ کے بال اس حالت میں دیکھے۔ اس دوسرے بال کو لما کہا جاتا ہے، جو کانوں سے زیادہ ہو، بڑے ہو۔ اور ایک تیسرا نام آتا ہے وفرا، لما کے بعد جمہ۔ اس بالوں کو کہتے ہیں کہ کانوں سے نیچے آنے کے بعد میں بال مبارک جو ہے وہ کندھے کو لگ گئے ہو، یہاں تک پہنچ گئے ہو، تو ان بالوں کو کہتے ہیں جمہ۔ تو وفرا، لما اور جمہ۔ بعض صحابی فرماتے ہیں کہ وفرا تھے، بعض لما فرماتے ہیں اور بعض جمہ۔ ان صحابہ اکرام کے بالوں کے نقل کرنے، بیان کرنے میں کوئی اختلاف اور تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ بال ایسی چیز ہے کہ وہ ایک حالت میں نہیں رہتی ہے، وہ کٹنے کے بعد میں بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ جن صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کی اس وقت بال یہاں تک تھے تو انہوں نے فرمایا کہ وفرا تھے، تو یہاں تک بیان فرمایا، اور بال بڑھے اور یہاں تک پہنچ گئے تو انہوں نے لما کا کہا، بال یہاں تک تھے کانوں کے نیچے نیچے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نہیں کاٹے تھے اور برابر زلف مبارک کندھے تک لگ رہی تھی اور امامہ باندھے ہوئے تھے اور کملی اوڑے ہوئے تھے، تو اس وقت بالوں کا انداز کچھ اور تھا۔ یہ بال جو ہے وہ جمہ بال ہے، یہاں تک سیدھے ہوتے تھے اور اس کے بعد میں گھنگریالے پیچ دار بال ہوتے تھے، ایک خوشبو مہکتی تھی بالوں کے اندر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طریقے سے تھے۔ نمبر 2، آپ سے میں پہلے ان احادیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کے اندر بالوں کے مانگ نکالنے کا تذکرہ ہے۔ پہلے کنگھی کرنے والی روایت سن رہے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت ارجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھا کیا کرتی تھی، بلکہ ایک حالت میں بیان فرماتی ہے اگر پاکی کی حالت نہ ہوتی، حالت حیض ہوتی، تو ایسی حالت کے اندر بھی میں اپنے سرکار کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت آگے دوسری آ رہی ہے، جی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یترجل گبا
ان عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا۔ ان دونوں روایتوں کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود لکڑے کی، ہاتھی دانت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کنگھی تھی، آپ خود بھی کنگھی کرتے تھے اور کبھی ازواج مطہرات بھی اس خدمت میں شامل ہوتی تھی، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ راوی بیان فرماتے ہیں ان دونوں روایتوں کے اندر کانا یترجل غبن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرماتے تھے لیکن کبھی کبھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرستگی، زیب و زینت، بیوٹی پارلر جیسے ہوتے ہیں یا عورت کے اندر ایک طرح کا ایک نخار پیدا کرنے کے لیے زیب و زینت کے اندر پروردہ ہوتی ہے، اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کنگھی لے کر کے بالوں کی فکر میں نہیں رہتے تھے۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی تھی سفر کی وجہ سے اٹھنے کے بعد میں، یا اس کے علاوہ یا امامہ کے اتارنے کے وقت یا مسح کرنے کے وقت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنگھی فرمایا کرتے تھے تاکہ بال سیدھے ہو جاوے۔ کبھی کبھی کا مطلب بعضوں نے کہا ہے کہ ایک دن کے اخیر کے اندر، عام طور پر ایک دن کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنگھی کرنا ثابت ہے۔ غبن کا مطلب یہ ہے مانگ نکالنے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانے کے اندر ایسا فرماتے تھے، مکی زندگی کے اندر بھی اور ہجرت کے بعد بھی، کہ آپ صدل فرماتے تھے بالوں کے اندر، یوں کنگا کرتے تھے پیچھے، جیسے عورتیں کرتی ہے، پورے کے پورے بال جو ہے پیچھے کر دینے کے۔ لیکن بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا شروع فرمایا تھا۔ ان فرق و الا لا حدیث پاک میں آتا ہے، لیکن چونکہ بال لمبے تھے اور گھنگریالے تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پر بال مبارک دو حصوں میں بڑھ جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مانگ نکالتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ نکالنے کی روایتیں، 3 روایتیں یہاں پر منقول ہے، نقل کی گئی ہے۔ ایک درمیان کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آیا کہ میں حالت حیض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھا کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تھے اور ماں عائشہ کا حجرہ اور مسجد نبوی بالکل لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا کہ وہ چٹائی جو ہے وہ مجھے دے دیجئے گھر کے اندر سے، اس لیے کہ میں تو اعتکاف میں ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تو پاک نہیں ہوں، حالت حیض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی عورتوں کی تربیت فرمائی اپنی زوجہ مطہرہ کو کہہ کر کہ ناپاکی جو ہے نجاست حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہ ناپاکی حیض جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تمہارا ہاتھ تو پاک ہے، لہذا اس ہاتھ سے پکڑ کر دے دیجیے۔ معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ کے اندر اعتدال بہت ضروری ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سنیے اس کو تھوڑا سا۔ دنیا میں ایک قوم ایسی آئی ہے کہ عورتوں سے ناپاکی کی حالت کے اندر بھی ہم بستر ہوتے تھے، اور ان کی اولاد جو ہے وہ کہیں کانی، کہیں عیب والی، کہیں مونگی، کہیں اس طریقے سے پاگل جیسی پیدا ہوتی تھی حالت حیض کے اندر عورت سے ملنے سے۔ یہود وغیرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پوتر سمجھتے تھے، پاک سمجھتے تھے۔ جب عورت ہر مہینے حیض والی ہوتی تھی تو ان کو ایک بند کالی کوٹڑی میں ڈال دیتے تھے، رکھ دیتے تھے، کھانا پینا، ہاتھ لگانا، سب کے سب ان سے ملنا اور ان کے حق ادا کرنا، وطی کرنا وغیرہ حالت حیض میں منع ہی، اتنا ہی نہیں بلکہ کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو دور کر دیتے تھے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم افراط کرو نہ تفریط کرو، نہ ان لوگوں کی طرح کرو کہ جو حالت حیض حالت طہور دونوں حالتوں کے اندر عورت کو استعمال فرماتے ہو، اور نہ یہودیوں کی طرح کرو کہ حالت حیض کے اندر عورت کو بالکل کاڑی کوٹری میں ڈال دو، بلکہ حالت حیض کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، مرد کا عورت سے ملنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مسجد میں آنا تو حرام ہے، لیکن پکانا، کھانا، ساتھ میں رکھنا یہ کوئی منع نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کنگا کرنا ثابت ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی تعلیم۔ ایک حدیث، وقت ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا ہے کہ نہیں لگایا ہے؟ بالوں کے اندر مہندی یا اس کے علاوہ جو خضاب لگاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال 60 اور 3 سال کی عمر آپ نے پائی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا، تو بوڑھے ہو گئے تھے؟ داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے تھے یا کالے ہی تھے؟ کل ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنے سفید تھے اور سفید کیوں ہو گئے تھے؟ اس میں خضاب لگایا کہ نہیں لگایا ہے؟ انشاءاللہ 2-4 روایت ہے، لیکن اعلان زیادہ ہے اس لیے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال کے اندر بھی، کنگاہ کرنے کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر ہمیں اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔